کیا کہہ رہے ہیں؟ الرحمن الرحیم، یہ جو ابھی موجودہ حالات بنے ہیں پچھلے 3 ساڑھے 3 ماہ میں، بیسیکلی ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اور یہ پی ڈی ایم جو بنی اور انہوں نے جو یہ ایک ایسا طریقہ کار اپنایا، بے شک ہم اس کو پارلیمانی یا لیگل طریقہ کہیں، جو بھی ایک انہوں نے کیا ٹھیک ہے، لیگل تھا، مگر جس مقصد کے لیے، جو مقصد تھا جس کے لیے عوام ان کے ساتھ اتنا تھی، تو آپ مان گئے کہ قانونی تھا؟ نہیں قانونی ہے، وہ بھی قانونی ہے، جو کل پرسوں ہوا وہ بھی قانونی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک شخص ہے، اس کو زیادہ اگر ووٹ ملتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ہی بننا چاہیے، مگر وہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی تھا نا، اس میں یہ ہے کہ ایک پارٹی جس کے پاس 80-84 سیٹیں ہیں وہ اس کا وزیر اعظم، اور جس کی 155 سیٹیں ہیں وہ وزیر اعظم نہیں ہے، تو یہ جمہوریت نہیں ہے۔ یعنی کہ اس کو بھی، اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہاں پہ بھی جس کے پاس 186 سیٹیں ہیں اور جس کے پاس 179 ہے، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، یہ بھی غلط ہے، اور وہ اس طرح سے بھی غلط ہے۔ مگر کچھ قانونی اور لیگل آئین کے تحت کچھ ایسی ہچیں تھی جس کے مطابق وہ ٹھیک ہو گیا کہ ان کو ایٹ دا مومنٹ جب ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس ہوا تو اس میں عمران خان کو شکست ہوئی، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا، مگر یہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ جیسے ہوا اس کے بعد سے ملک کی معیشت کو دھچکا لگا، اور اتنا زیادہ دھچکا لگا کہ ابھی ہم سنبھل نہیں پا رہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ میں کل بھی کسی جگہ پہ صبح بلکہ کہہ رہا تھا کہ جہاں پہ 10 روپے کا لین دین ہوتا ہے نا کسی دو پارٹیوں کے بیچ میں، وہ بھی کہتے ہیں یار تھوڑا سا رک جا، ذرا کچھ ملک کے حالات صحیح ہونے دے۔ تو وٹ ٹو ٹاک اباؤٹ بڑے بڑے جو ہمارے منصوبے ہیں، لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، باہر سے پیسہ آ کے انویسٹ ہونا ہے، یہاں پہ جو منصوبے لوگوں نے لگانے ہیں، اپنے کوئی ایک فیکٹری آنر ہے جس کی 3 فیکٹریوں کا ہے، میں ایک اور فیکٹری لگانا چاہتا ہوں، اگر اس نے یہ جنوری میں سوچا ہے کہ میں مارچ میں یہ کروں گا یا اپریل میں کروں گا، وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا کہ کم از کم معاملات سیدھے ہو جائیں گورنمنٹ کے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ معاملات کیسے سیدھے ہو رہے ہیں؟ معاملات سیدھے ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ جنرل الیکشن ہونے چاہیے۔ اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں، فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتے ہیں، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون جیتتی ہے، وہ آ کے بیٹھتے ہیں، ان کا کوئی بھی پرائم منسٹر بنتا ہے، ایون مریم صفدر امان بنتی ہے پرائم منسٹر، بن جائے، اور تمام عوام کو، نیچے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ حکومت آئی ہے اور یہ 5 سال رہے گی، اور معاملات ہمارے صحیح ہو جائیں گے۔ ہر طرح سے ہمارے معاملات، ہمارے بینکوں کے کاروبار کے اوپر بھی یہی چل رہا ہے، باقی سٹاک ایکسچینج کو دیکھیں وہاں پہ کیا حالات چل رہے ہیں، باقی آئی ایم ایف بھی ہمارا ابھی کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا ٹھہر جاتے ہیں، جب تک معاملات صحیح ہوتے ہیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ آگے کس کی ابھی بات نہیں ہو رہی کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جی جب تک آپ کی پولیٹیکلی اسٹیبلٹی نہیں آ رہی۔ سر ہماری 0% ٹالرنس نظر آ رہی ہے سیاسی معاملات میں، عام انسان کی بھی اور سیاستدانوں بھی۔ آپ کو کیسے لگتا ہے کہ کوئی کسی کی حکومت کو ایکسیپٹ کر لے گا؟ آپ کے سامنے ہے کہ پنجاب میں فیصلہ ہو گیا، ایون یہ کہ اداروں کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں کھلے عام۔ اس میں ثالثی کی ضرورت ہے، ثالثی کی ضرورت ہے۔ جو عمران خان ہیں انہوں نے اس کا انا کا مسئلہ بنایا ہو کہ میں چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، مگر آن دا ادر ہینڈ یہ پاکستان کی عوام ہے جنہوں نے ان چوروں ڈاکوؤں کو ووٹ دیے ہوئے ہیں، یہ تو عوام کا قصور ہے نا، وہ تو عوام کے ووٹ سے آئے ہیں۔ اب ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ عمران خان کو بیٹھنا پڑے گا، ثالثی ہونی پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس میں یہ چور ڈاکو آپ کہہ رہے ہیں، آپ یا پھر یہی کوٹ کر لیں گے یہ عمران خان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں نا، اس لیے وہ وہی کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ یہ چور ڈاکو ہے۔ تو مگر آن دا ادر ہینڈ یہ لوگ بھی ووٹ لے کے آئے ہیں، اور ہماری اسی عوام کا، ہمارے 22 کروڑ کے اندر سے ان کے ووٹ ہیں، بے شک ان کے کم ہیں، مگر وہ ووٹ لے کے آئے ہوئے ہیں، اور عوام ان کو ووٹ مت دینا۔ عوام کو پتہ ہے اگر چور ڈاکو ہیں تو وہ ووٹ مت دیں، وہ ووٹ دیتے ہیں، وہ آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ جب آپس میں یہ بیٹھیں گی نہیں دونوں پارٹیاں، ابھی 2 ہی پارٹیاں رہ گئی ہیں نا، ایک پی ڈی ایم ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی اگر بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، جنرل الیکشن کی طرف جاتے ہیں، اور جب الیکشن ہوتے ہیں آپ 2 پارٹی کہہ رہے ہیں، ایک طرف 11 جماعتیں، ایک طرف ایک بندہ کھڑا ہے۔ 11 نہیں 13 بے شک، وہ ایک پارٹی بن گئی ہے نبی نا، وہ ساری کی ساری ایک پارٹی بن گئی ہے، اپنے مفادات ہیں ان کے، وہ ایک پارٹی بن گئی ہے۔ ابھی میں کہاں سے وہ شروع کروں؟ نواز شریف صاحب کی باتیں جو بے نظیر کے لیے تھیں، اور ذوالفقار علی بھٹو کی سے شروع۔ نواز شریف صاحب بیچارے لگ رہے ہیں سب تھوڑے سے؟ وہ بیچارے نہیں، بالکل بیچارے نہیں، بے بس لگ رہے ہیں بالکل۔ ان کے پاس کوئی کچھ کہنے کو کرنے کو کچھ نہیں ہے، اپنی
پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ، پاکستان مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم وہ اپنے گھر نہیں آ سکتے. مجھے دوسرے گیسٹ کی طرف جانا ہے، لیکن آپ سے ایک کوشچن پوچھنا ضروری ہے، بات یہاں پہ آئی. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی پالیسیز غلط ثابت ہوئی پارٹی کے لیے؟ کون سی والی؟ یہ گورنمنٹ میں آنے کی، اور انہوں نے اپنے بھائی کی بات نہیں مانی. مجبوراً آیا نا، ان کو دھکیلا گیا. وہ دیکھو وہ نہیں آنا چاہتے تھے، ان کو دھکیلا گیا. ان کو پیچھے سب سے بڑا دھکیلنے والے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور اس کو چھوڑ ایسی قوتیں جس نے ان کو دھکیلا یہاں پہ لایا. اور جنہوں نے ان کو لایا ان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی، کوئی دوسری چوائس نہیں تھی. کیوں کہ اس سے پہلے ہوتا رہا کہ مارشل لا لگ جاتی تھی یا کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی تھی، حکومتیں توڑ دی جاتی تھی. وہ نہیں ہوا. جو بھی اقدام ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے جمہوری ہوئے ہیں، اور ابھی تک جو چل رہا ہے یہ جمہوری چل رہا ہے. اس لیے شہباز شریف کو لایا گیا. زرداری صاحب آ جاتے ہیں. وہ اصل میں پھر وہاں پہ مسئلہ تھا نا، ان کی سیٹیں 50-55 تھیں، ان کی سیٹیں 84-85 تھیں، تو پھر یہ بھی اس طرح سے میجارٹی میں تھے. اور وہ زرداری صاحب تو کھلاڑی ہیں، وہ بہت بڑے کھلاڑی ہیں. انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کو مروایا اور ان کے ووٹ بینک کم کیا، اور پیپل پارٹی کا ووٹ بینک بڑھے گا. اچھا جناب تو